ایک شخص تھا، غریب فقیر تھا، مالی اعتبار سے بالکل کنگلا اور کلاش تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس شخص کے پاس سے گزرے، دیکھا بڑا غریب فقیر، بڑا تنگ دست، بڑا تنگ حال یہ انسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ایک فرمائش کی، ایک درخواست کی۔ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں بہت غریب ہوں، بہت فقیر ہوں، تنگ حال ہوں، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، نبی میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ جس کے حق میں دعا کے لیے اٹھ جائیں اس کی تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص نے درخواست کی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھ گئے، اس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو مالدار کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے اطلاع دی، اللہ کے نبی وہ جو غریب فقیر انسان کے جس کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ کے نبی وہ مالدار ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی رب رحمان نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور آپ کی دعاؤں کے بدلے اللہ نے اس کو خوب مال و دولت سے نواز دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر جاؤ اس کے پاس، اور اس کے پاس جا کر اس کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور اپنے پاس سے کچھ مال خرچ کرو، اپنے مال کو پاک کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رب رحمان نے تمہیں نواز دیا ہے۔ وہ شخص نمائندہ رسول اس شخص کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ دیکھ تو غریب تھا، فقیر تھا، تو نے میرے نبی سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے تیرے حق میں دعا کی، آج تو مالدار ہو گیا، میں قاصد رسول ہوں، نمائندہ رسول ہوں، اللہ کی نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، چلو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو۔ جس رب نے تجھے مال و دولت سے نوازا، آج اس رب کے رستے میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مال کو پاک کرو۔ اللہ اکبر! معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو نو دولتیے لوگ ہوتے ہیں نا، نو دولتیے سمجھتے ہیں ہم جن کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں خاندانی رئیس، باپ دادا سے چل رہا ہے جناب۔ ایک بالکل وہ لوگ کہ جن کے پاس اچانک دولت آئی وہ بوکھلا جاتے ہیں۔ زیادہ عزت، دولت، شہرت ہر کسی کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ زمین پر چلنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس شخص کے پاس جب نمائندہ رسول پہنچا، کہا اللہ کے بندے اپنا مال خرچ کر، اپنا مال پاک کر، زکوٰۃ ادا کر۔ کہا اللہ کے نبی نے کیا میرے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو پیسے لینے آ جاؤں؟ کیا دعا اس لیے کی تھی اللہ کے نبی نے کہ میرے پاس روپیہ، پیسہ، درہم و دینار، پیسہ مال آ جائے تو میرے پاس پیسہ لینے کے لیے آ جاؤ، لوٹ جاؤ، نہیں دیتا مال؟ غرور اور تکبر نے اس کو برباد کر دیا۔ نمائندہ رسول واپس اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کو، دین اسلام کو، اسلامیان کو ان جیسے نو دولتیوں کی دولت کی ضرورت کبھی نہیں رہی۔ وہ اللہ کی قسم اس دین پر خرچ کرنے والے عثمان جیسے بہت، اس دین پر خرچ کرنے والے ابو بکر جیسے بہت، ایسے نو دولتیوں کی دولت کی اسلام کو کبھی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ کی قسم اگر تمہارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کہ اللہ کے دین پر کوئی احسان کرو گے؟ اگر تم مسجدوں میں، مدرسوں میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو، یہ تمہاری اپنی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملی۔ کسی پر تمہارے مال و دولت کا کوئی احسان نہیں، یہ رب رحمان کا تم پر احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے تم کو توفیق عطا کی اور تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، وگرنہ اس دین پر خرچ کرنے والے اللہ کی قسم عثمان، ابو بکر، عمر جیسے بہت پڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عثمان کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ضمانتیں تو اللہ کے نبی نے بہت لوگوں کو دی،
دروازے پہ دستک ہوئی، کہا جو دروازے پر آیا ہے اس کو بشارت خوشخبری دے دو، جو داخل ہوا ہے وہ جنتی ہے۔ داخل ابو بکر ہوئے۔ دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا دیکھو کون آیا ہے، جو آیا ہے اس کو بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے۔ داخل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ جنتوں کی بشارت بہت لوگوں کو دی، لیکن عثمان نے جب دین پر، اسلام پر اتنا خرچ کیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، رب تجھ سے راضی ہے۔ اے عثمان، تو نے اسلام کو، دین اسلام کو اتنا کچھ عطا کر دیا، اپنی دولت میں سے اتنا کچھ دے دیا، اے عثمان آج کے بعد جو کچھ کر تجھ سے رب راضی ہے۔ ایسے بہت لوگ اسلام میں ملیں گے جو رب رحمان کے دین کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ وہ ابو بکر نے کیا اپنا پورا گھر کا مال نہیں دیا؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدھے گھر کا مال نہیں دیا؟ میرے محترم بھائیوں، اس دور میں بھی بہت موجود تھے اور اس دور میں بھی بہت موجود ہیں۔ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ احسان کسی پر نہیں میرے محترم بھائیوں، تم خرچ نہیں کرو گے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اللہ کا قرآن کھولو، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ رب العالمین کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا، وہ اللہ کے دین پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر خرچ کریں گے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ صحابی پہنچا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی وہ شخص جو غریب تھا، فقیر تھا، جس کے لیے آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اسے مالدار کر دیا۔ اللہ کے نبی آپ کا پیغام لے کر پہنچے، اسے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا اس لیے کی تھی کہ مالدار ہو جاؤں تو مال لینے آؤ۔ اللہ کے نبی، اس نے ہمیں لوٹا دیا، اس نے نہ زکوٰۃ دی، نہ مال دیا، نہ روپیہ، نہ فنڈ، کوئی چیز نہیں، ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا واپس چلے جاؤ، ہمارے لیے دعا اس لیے کی تھی مالدار ہو جاؤں تو مال لینے آؤ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا ہے میرے صحابہ، آج کے بعد اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، آج کے بعد اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے گا جس نے دین پر، اسلام پر مال خرچ کرنے کو منع کیا۔ اے میرے صحابہ، آج کے بعد میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اس کا مال کوئی بھی نہیں لے گا، اگرچہ وہ اپنی جھولی میں بھر کر بھی اسلام کے لیے مال لے کر آئے گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس کا مال نہیں قبول کیا جائے گا۔ تھوڑا وقت گزرا، اس کو احساس ہوا کہ یار اگر میں نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، کہیں منافقت کا لیبل میرے اوپر نہ لگ جائے، کہیں لوگ مجھے منافق نہ کہنے لگیں کہ اسے اللہ نے دولت بھی دی، مال بھی دیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کہیں مجھ پر منافقت کا لیبل نہ لگ جائے۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی دھن دولت، روپیہ پیسہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی، میرا مال قبول کیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے بدبخت، بد نصیب انسان، واپس لوٹ جا، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا مال اس لیے نہیں لے سکتا کہ اب رب رحمان نے مجھے تیرا مال لینے سے منع کر دیا ہے، واپس لوٹ جا۔ یہ شخص واپس لوٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ یہ شخص پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، کہا یا خلیفۃ المسلمین، میرے مال کو قبول کیجئے، میرے مال کو پاک کیجئے۔ ابو بکر نے کہا واپس لوٹ جا، تو وہی بد نصیب ہے جسے اللہ کے نبی نے تیرا مال لینے کو منع کیا تھا۔ ابو بکر کا انتقال ہوا، عمر فاروق کا دور آیا۔ عمر فاروق کے دور میں یہ شخص پھر امیر المومنین عمر فاروق کے پاس پہنچا، یا امیر المومنین میرے مال کو قبول کیجئے، میرے مال کو پاک کیجئے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے کہا بد نصیب انسان، تو وہی بدبخت ہے جسے اللہ کے نبی نے لوٹایا تھا، تو وہی بد نصیب ہے جسے حضرت ابو بکر نے لوٹایا تھا، میں عمر تیرا مال کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر کا دور ختم ہوا، عثمان غنی کا دور آیا۔
عثمان غنی کے دور میں شخص کا انتقال ہو گیا، پوری زندگی چاہنے کے باوجود اللہ کے دین پر مال خرچ نہیں کر سکا۔